لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على عظيم رضيتنا بمصابنا بالحسين. أعظم الله أجوركم وأجورنا بمصابنا بالحسين، وجعلنا من طالب صالح مع ابنه وولي زماننا الإمام المهدي المنتظر، والصلاة والسلام على رسول الثقلين جد الحسن والحسين، نبينا ورسولنا وشفيعنا وبالقاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما على أبي عبد الله الحسين الشهيد بكربلاء المذبوح بالقفا حينما استغاث وقال حل بالناس ينصرنا هل من مغيثنا. لبيك يا مولانا يا ابن الزهراء، اجعلنا من طالب باس دمك وصالك مع ابنك المهدي. يا ليتنا كنا في كربلاء فنفوز مع ابناء الحسين وأنصار الحسين فوزا عظيما. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله مشيرا إلى ابنه الحسين هذا حسين فاعرفوه. مدینہ منورہ مسجد کا پرسکون ماحول، منبر پر پیغمبر، اس مسجد میں گھر کا دروازہ کھلا ہے اور سب دروازے بند ہو چکے ہیں، اور وہ زہرا کے گھر کا دروازہ ہے۔ منبر پر رسول تشریف فرما ہے، خطبہ دے رہے ہیں کہ ایک مرتبہ خانے سیدہ سے کمسن بچہ نکلا، لباس میں پیر الجھ رہا تھا، بچہ زمین پہ گرنے والا تھا کہ پیغمبر نے خطبہ توڑا، منبر سے اترے، کمسن نواسے کو اٹھا کے کلیجے سے لگا لیا۔ رسول اللہ، ارے مسجد میں جس حسین کو تم نے زمین پہ گرتے دیکھ کے کلیجے سے لگا لیا تھا، میرے نبی، کربلا کے میدان میں وہ حسین تنہا ہے،
عاشور کی شب حسین نے کہہ کے مہلت لی تھی کہ ایک رات اور اپنے پروردگار کو جی بھر کے یاد کر لیں. صبح عاشور نزدیک آئی. روزانہ کے مؤذن کے بدلے حسین نے آواز دی، اے میرے لال آج تم اذان کہو. یہ مہربان حسین علی اکبر سے کیوں اذان کہلا رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ نبی کی آواز والا لخت جگر ہے. اکبر نے اذان دی، نماز صبح ہوئی کہ ایک مرتبہ لشکر یزید سے تیروں کی بارش شروع ہو گئی. اصحاب حسینی پہلے ہی یہ فیصلہ کر چکے تھے کہ جب تک ہم میں سے کوئی باقی ہے، ہم میں سے کوئی زندہ ہے، ہم میں سے کوئی سلامت ہے، حسین اور حسین کے گھر والوں میں کسی کو زخم نہیں لگنے دینا ہے. صف باندھ کے انصار حسین کھڑے ہو گئے. تیر برستے جا رہے ہیں، تیروں کی بارش بڑھتی جا رہی ہے. کچھ تیر ڈھالوں پہ روکے گئے، کچھ تیر تلواروں سے کاٹے گئے، مگر کہاں ہزاروں تیر اور کہاں چند انصار حسین. پہلے ہی حملے میں بہت سے جنازے حسین کو اٹھانا پڑے، اور اس کے بعد تو صورتحال یہ ہے کہ ایک مجاہد اجازت لے کے مقتل میں جاتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد آواز آتی ہے مولا آخری مدد کے لیے تشریف لائیے. زہرا کا لال، بھوکے حسین، پیاسے حسین ایک کے بعد ایک لاشیں کو اٹھا رہے ہیں. کبھی بچپن کے دوست حبیب کی لاش اٹھائی، کبھی بوڑھے صحابی مسلم ابن سجا کا جنازہ اٹھایا. یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا کہ اب کوئی دوست اور کوئی ساتھی باقی نہیں. اب گود کے پالوں کی باری ہے. مسلم کے لخت جگر خون میں نہائے، حسین جنازے لے کے آئے اور محمد زمین پہ گرے. حسین تڑپ کے گئے، بھانجوں کی لاشیں لا کے خیمے میں بہن کے سامنے رکھ دی. ارے بچپن سے جس یتیم کو گود میں پالا تھا، اس کے جسموں کو، اس کے جسم کے ٹکڑوں کو سمیٹا، اب آ کے دامن میں لے آئے لوگ میں فروا تمہارا لال دولہا بن کے آ گیا. بچپن کا دوست جا چکا، گود کے پالے جا رہے ہیں. یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا کہ جو سب کے دلوں کی ڈھارس تھا عباس، اس کا لاشا بھی حسین کو دیکھنا پڑا. کمر پکڑ کے آواز دی، بھیا عباس تمہاری موت نے تمہارے بھائی کی کمر توڑ دی. تھوڑی دیر گزری تھی، امتحان کا مرحلہ اور سامنے آیا. ارے جوان بیٹے کے کلیجے سے پرچی کی علی نکالنا پڑی. اب حسین میں اتنی طاقت نہیں کہ طلحہ اپنے جوان بیٹے کی لاش اٹھا سکے. اجرکم علی اللہ. مظلوم امام نے ایک مرتبہ خیموں کا رخ کیا اور آواز دی، ہے بنی ہاشم کے بچوں، ہے بنی ہاشم کے بچوں، ہے عباس کے یتیم
محمد باقر آؤ آگے جوان جنازے میں اٹھانے میں میری مدد کرو. ارے ننھے بچوں کے سہارے حسین علی اکبر کے جنازے کو بھی خیموں تک لے آئے. اب تنہا ہے حسین، کوئی نہیں، ایک بے زبان بچا ہے، اس کے پیروں میں اتنی طاقت نہیں، ابھی تو وہ گھٹنیوں میں نہیں چل سکتا. ارے 4 دن کا بھوکا اور پیاسا ہے بچہ. میدان کربلا میں جا کے آواز دی قلب الناس ینصرنا. ارے کوئی ہے جو اس بےکس و تنہا کی مدد کو نکلے؟ کوئی ہے جو فرزند زہرا کے استغاثے پہ لبیک کہے؟ اصغر نے خود کو قربانی کے لیے پیش کر دیا. حسین نے یہ ننھا سے جنازہ بھی خیموں تک پہنچایا. ایک مرتبہ خیموں میں چاروں طرف نظر ڈالی، مایوسی کی نگاہ. ارے حبیب کہاں چلے گئے؟ مسلم کہاں ہو؟ میرے لال ابا، میرے لال علی اکبر، میرے بھیا عباس. کوئی نہیں، چاروں طرف سناٹا. خیمے میں آئے، فضا کو اشارے سے بلایا، جا اور فلاں صندوق میں جو میرا لباس ہے نکال لا. مگر یہ خیال رہے کہ میری بہن کا نگاہ نہ کرنے پائے. بے چین زینب جو اپنے بھائی کے اوپر ہر لمحے نگاہ رکھے ہیں. ایک مرتبہ زینب نے دیکھا فضا کوئی لے کے جا رہی. کیا لے کے جا رہی ہے فضا؟ کہا آپ کے بھیا نے لباس منگایا ہے. دیکھا بوسیدہ اور پرانا لباس. کہا یہ کیوں کہتی ہے میرے بھیا کا لباس ہے؟ یہ کیوں نہیں کہتی میرے بھیا کا کفن لے کے جا رہی ہے؟ تو وقت آ گیا کہ اب حسین کو زینب کی مدد کی ضرورت ہے. بہن چلو تمہاری مدد کی ضرورت ہے. بہن کو ساتھ لیا. پہلو کے خیمے میں حسین کا تنہا اکیلا جو بچا ہے وہ بیٹا جو اتنا بیمار ہے کہ غش کے عالم میں ہے اور اس پر 4 دن سے بھوک اور پیاس. بہن کو خیمے میں پہنچے. زین العابدین کے سر کو اٹھا کے زینب کبریٰ نے اپنی آغوش میں رکھا. تیرے ہاتھوں کو ملنا شروع کیا. بے ہوش کو ہوش میں لانے کے لیے زینب پانی کہاں سے لائے؟ شاید کبھی کے آنسو گرے ہو. ایک مرتبہ سید سجاد کے گانوں میں آواز آئی بیٹا آنکھیں کھولو دیکھو تمہارا بابا تم سے ملنے کے لیے آیا. سید سجاد کی نگاہ پڑی بابا کے سراپا پہ. خون میں ڈوبا ہوا بدن، زخموں سے چور بدن. ایک مرتبہ آواز دی بابا آپ کے لشکر یزید کے درمیان کیا رہا؟ کہا بیٹا بس صبح سے جنگ ہو رہی ہے. کہا بابا آپ کا یہ حالت کیا ہے؟ آپ کے 2 حبیب کیا ہوئے؟ کہا مارے گئے بیٹا. کہا حور مسلم کیا ہوئے؟ زہیر و شہید کیا ہوئے؟ کہا سب شہید ہو گئے. کہا میرا بھیا علی اکبر کہاں ہے؟ کہا بیٹا کلیجے میں بچی کھا کے سو گیا. میرا شیر جیسا چچا عباس کا بازو کٹا کے سو گیا. ارے ایک مرتبہ طرف میں کہا بیٹا بس یہ سمجھو یا تم زندہ رہ گئے ہو یا میں باقی رہ گیا ہوں.
منہ کی اپا عصا ہاتھوں میں پکڑا دیجئے، بازو کو سہارا دیجئے، بیٹا کیا ارادہ ہے؟ کہا بابا بابا آپ جائیں گے کیا مقبل میں جاؤں گا پہلے؟ کہا نہیں بیٹا، تمہارے امتحان کی منزل کربلا کے بعد ہے۔ ہائے ارے کیسے بیمار بیٹے نے خود کو روکا، کیسے بابا کو خدا حافظ کہا، بیمار پھر غش میں چلا گیا۔ حسین خیمے سے نکلے، اب کوئی نہیں۔ بیویاں خیموں کے باہر جو قناعت لگی ہے اس میں دو طرف سب بنا کے کھڑی ہو گئی ہے۔ اب زہرا کا لال سر جھکائے ہوئے درمیان سے گزر رہا ہے، جس بیوی پہ نگاہ پڑتی ہے ابھی تھوڑی دیر میں بازو رسم سے بنیں گے، ابھی تماچے پڑیں گے، ابھی تازیانے لگائے جائیں گے۔ حسین آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے ہوئے ارے ایک مرتبہ اپنی سواری تک پہنچے، بالکل نزدیک زینب سر جھکائے کھڑی تھی، چہرے آزاد، آنکھوں میں آنسو۔ حسین نے منظر دیکھا، ایک لمحے میں سوچا اب اس قافلے کی قافلہ سالاری میری اس بہن کے پاس، اگر اس عالم میں چھوڑ کے گیا تو کیسے یتیموں کو سنبھالے گی، کیسے چلتے ہوئے خیمے سے بیمار کو نکالے گی۔ ایک مرتبہ رک گئے حسین، کہا بہن میں جا رہا ہوں مقتل میں، مگر یوں رو کے مجھے رخصت نہ کرو۔ کہا بھیا کیسے ممکن ہے، تم ہمیشہ کے لیے جا رہے ہو؟ کہا ٹھیک ہے بہن، پھر آنکھوں میں آنسوؤں کے ساتھ اس کر بھرے چہرے کو وقت زیبا جب میری نگاہوں کے سامنے آئے گا بے چین ہو جاؤں گا۔ ایک مرتبہ زینب نے دونوں ہاتھوں سے حسین کے بازو پکڑے، بھیا جاؤ خدا حافظ۔ عالم ہے، اب تک جو بھی گیا کم سے کم ایک ڈھارس تھی، حسین باقی ہے، مگر اب حسین جا رہے، کم سے اصغر بھی تو خیمے میں نہیں رہ گئے۔ حسین سواری تک پہنچے، لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا، ایک مرتبہ روایت کے فکرے نظر یمینم و شمالا، داہنی طرف مڑ کے دیکھا، بائیں طرف مڑ کے دیکھا، زینب سمجھ گئی میرا بھیا کیا دیکھ رہا ہے۔ ارے صبح سے جب حسین سواری پہ بیٹھتے ہیں تو اکبر رکعت تھامتے ہیں، ارے عباس لجام فرس تھامتے ہیں، کوئی بازو پکڑتا، اب کوئی نہیں۔ زینب آگے بڑھی، میرے بھیا اکبر نہیں ہے تو کیا ہوا، عباس نہیں ہے تو کیا ہوا، ارے قاسم نہیں تو کیا ہوا، تیری بہن تو ہے، میں بازو پکڑ کے سوار کروں گی، میں رکاب تھاموں گی۔ بہن نے خود بھائی کو گھوڑے پہ سوار کر دیا، بہن نے خود بھائی کو گھوڑے پہ سوار کر دیا۔ لجام فرس حسین نے ہاتھوں میں لی اور اس کے بعد آواز دی، بس ایک بار اور مقتل کی طرف لے چل، تو بھی بھوکا ہے، تو بھی پیاسا ہے، صبح سے تجھے بہت زحمت دی ہے، بار بار تجھے میدان میں لگے آؤں، تو بھی زخمی ہے، تیرا بھی خون بہا ہے، بس یہ آخری زحمت ہے۔ ایک مرتبہ سواری نے نگاہیں جھکائی، آگے نہیں بڑھائے قدم، نگاہیں جھکا کے چہرہ حسین کی طرف اٹھایا۔ حسین سمجھ گئے میرا رہوار مجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہے۔ اب جو حسین نے جھک کے دیکھا تو گھوڑے کے قدموں سے ٹنڈی سے سکینہ لپٹی ہوئی، ارے میرے بابا کو نہ لے جا، ارے میرے بابا کو نہ لے جا۔ میرے بابا کو نہ لے جا، حسین
مقصد میں پہنچے، 4 دن کے بھوکے اور پیاسے، دن بھر جنازوں کو اٹھایا، زخمی حسین، پیاسا حسین، جس کے کلیجے میں آگ لگی ہے وہ حسین، جس نے دن بھر جگر کے ٹکڑوں کو اٹھایا ہے وہ حسین، مگر رگوں میں علی کا خون ہے، ابو طالب کا لخت جگر ہے۔ ایک مرتبہ ہاتھ میں تلوار لی اور ٹوٹ پڑے لشکر پہ، ارے کہاں بھاگتے ہو تم نے میرے لال علی اکبر کے کلیجے میں برچھی ماری، کہاں جاتے ہو؟ تم نے شیر جیسے میرے بھیا عباس کے بازو کاٹے، کہاں جاتے ہو؟ تم نے میرے 6 مہینے کا دشمن سے لال پہ رحم نہ کیا، دیکھو حسین علی کا لخت جگر ہے، ارے میمنہ پہ حملہ کرتے ہیں، کبھی میمنہ پہ حملہ کرتے ہیں، ادھر کا لشکر ادھر، ادھر کا لشکر ادھر، ارے عجیب صورت حال ہے۔ شاید ایک لمحہ وہ آیا ہو جب حسین نے رکابوں میں پیر ڈال کے فرات کے اوپر کی آواز دی ہو، میرے شیر عباس، ارے تم نے جوانی میں جنگ لڑی تھی، اپنے بوڑھے بھائی کی تنہائی کی جنگ کو دیکھ لو، زہرا کا لال بجلی کی طرح تلوار چمک رہی ہے، گھر اڑ اڑ کے گر رہے ہیں، لشکر بھاگ رہا ہے۔ ایک مرتبہ ابن سعد نے کہا یہ علی کا لخت جگر ہے، یہ بھوکا ہے، یہ پیاسا ہے، اس نے جگر کے ٹکڑے اٹھائے ہیں، یہ زخمی ہے، مگر یہ یوں قابو میں نہ آئے گا، اس کے قریب جاؤ گے تو زندہ نہ رہو گے، دور سے حملہ کرو۔ لیجیے چاروں طرف سے نرمے آدھا میں گر گئے حسین، تیروں کی بارش ہونے لگی، پتھر برسنے لگے، آگ پھینکی جانے لگی، زہرا کے لال کا خون بہتا چلا جا رہا ہے، مشیت آواز دے رہی ہے بس میرے حسین بس۔ ایک مرتبہ تلوار نے آم میں رکھی، لخت جگر فاطمہ گھوڑے پہ، ظالم نے دور سے پیشانی پہ پتھر مارا، ارے یہ وہی پیشانی ہے جس کو رسول بوسا دیتے تھے۔ ایک مرتبہ خون کا فوارہ پیشانی اچھلا، لخت جگر فاطمہ نے قبا کا دامن اٹھا کے کہا خون کو پوچھ لے، کہ ایک مرتبہ دل کا نشانہ لیا ظالم نے دور سے، اب جو حسین کے قلب پہ تیر مارا تو پش سے تیر نکل گیا، لخت جگر حسین، لخت جگر پیغمبر ایک مرتبہ گھوڑے پہ جھولنے لگا، سواری نے زبان بے زبانی سے آواز دی، اپنے ہاتھوں میں لے کے تو زمین تک نہیں پہنچا سکتا، مگر اے فاطمہ کے لال جتنا ممکن ہوگا تمہیں زمین سے نزدیک کر دوں گا۔ حسین زمین پہ پہنچے، ارے زمین پہ کہاں پہنچے، تیروں پہ جس میں نازنین حسین معلق ہے، ادھر خیموں میں، ادھر خیموں میں بیویاں بے-چین ہیں، حسین کدھر ہے، حسین کدھر ہے، اب تو لشکر میں کہیں دکھائی نہیں دیتا، کنیزوں نے آگے کہا حسین کہیں دکھائی نہیں دیتے، زینب، ام کلثوم، رباب، ام فروا سب بیٹھی ہے خیمے میں، ارے کوئی ہوتا جو بھیا کی خبر لاتا، کوئی ہوتا جو بابا کی خبر لاتا، کوئی ہوتا جو چچا کی خبر لاتا، سکینہ بے چین ہے، رقیہ بے چین ہے، زینب بے چین ہے، ام کلثوم بے چین ہے، اسی خیمے میں ایک 10-11 سال کا یتیم کم سن حسین حسن کا یتیم عبداللہ ابن حسن خیمے میں بیٹھا ہوا پھوپھیوں کی باتیں سن رہا ہے، بہنوں کی بے چینی دیکھ رہا، ایک مرتبہ کم سن بچہ خاموشی سے اٹھا اور در خیمہ کا پردہ ہٹایا، دوڑ کے مقتل کی طرف چلا، زینب نے دیکھ لیا، پیچھے پیچھے دوڑی، ارے میرے لال رک جا، تیری کمسنی پہ ظالم رحم رکھائیں گے، مگر بچہ اتنا بے چین تھا، دوڑتا ہوا چلا، ادھر زمین پہ حسین بیٹھے تھے، خاک جما کر کے سجدہ کرنے جا رہے تھے، ظالم تلوار لے کے آگے بڑھا، ننھے بچے نے آواز دی ظالم رک جا، ظالم رک جا، ظالم رک جا، تلوار چل چکی تھی، ننھے ہاتھوں کو پھیلا دیا،
عبداللہ آئے، ایک مرتبہ عبداللہ کے سینے پہ تیر لگا، آخری شہید کربلا کا، لخت جگر زہرا نے خاک سمیٹی، پیشانی خاک پہ رکھی، ادھر اب کوئی خیموں میں نہیں بچا، زہرا کا چاند شام کے بادلوں میں ڈوب گیا، زینب نے سر پہ چادر ڈالی، اب زینب نہیں عباس ہے، اب یہ زینب نہیں ہے علی اکبر ہے، مگر اتنی بے چین تھی، ظالم راوی کہتے ہیں کہ ہم نے اتنی بے چینی سے کبھی نہیں دیکھا تھا، زینب علی کی بیٹی کربلا کے میدان میں دوڑ رہی تھی اور اس کی چادر زمین میں پیچھے کتنی چلی جا رہی تھی، کبھی داہنی طرف کبھی بائیں طرف، ارے میرا بھتیجا کدھر ہے، ارے میرا ماجایا کدھر ہے، بتانے والا تو کوئی نہ تھا، کوئی نیزے کی علی چبو دیتا تھا، کوئی تازیانے سے اذیت پہنچا دیتا تھا، دل نبیہ میں پہنچی زینب، بلندی پہ جا کے نشیب میں لگا کی، دور جو منظر دیکھا وہ کوئی بہن کبھی نہ دیکھے، پشت پر ظالم، گلے پہ خنجر، تڑپ کے آواز دی، ارے ظالمو تم تماشا دیکھ رہا، میرا بھیا میرا ماجایا ذبح ہو رہا ہے، حسین کے کانوں میں آواز پہنچی، بس تجربہ اللہ، مجھ میں خود اس سے زیادہ طاقت نہیں، مگر زہرا کے لال کو پرسا دے رہی جی بھر کے، چل لمحے بس اور، حسین کے کانوں میں بہن کی بے چین آواز پہنچی، اتنی طاقت نہ تھی کہ اٹھ کے بیٹھ جاتے، اتنی طاقت نہ تھی کہ کھڑے ہو جاتے، انگلی کا اشارہ کیا، میری بہن ابھی تمہارا بھائی زندہ ہے، خیمے میں واپس چلی جا، ارے وہ زینب جس کے لیے بھائی کے گلے پہ گلا رکھ کے سر کٹا دینا آسان تھا، ارے بوجھل قدموں سے پتھر سینے پہ رکھ کے خیموں میں واپس پلٹی، ادھر حسین کے سوکھے گلے پہ خنجر چلا، پہلو سے ماں کی آواز آئی تھی، ولدی ولدی ذبحو ومن شرب الماء منعو، ذوالجلال نے خون حسین کا سر کو ڈبویا، راستہ بناتا ہوا خیموں کی طرف چلا، خیموں کے پاس پہنچ کے آواز دی، خیمے کے اندر آواز پہنچی، سکینہ دوڑی، میرا بابا آ گیا، میرا بابا آ گیا، میرا بابا آ گیا، ارے بیویاں نکلی، سواری آئی ہے، سوار نہیں آیا، بیویاں لپٹ گئی، ارے میرے بابا کہاں، ارے میرے بھیا کہاں، چل لمحے گزرے تھے، آواز گونجی، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا، نو کے نیزہ پہ باپ کا کٹا ہوا سر دکھائی دیا، سید سجاد نے آواز دی، السلام علیکم، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، یا حسین، یا حسین، یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک